پیر میل شاہ صاحب پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کی ملوکیت کو ملک عدود کہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم۔ پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں ملک معاویہ کو ملک عدود کہا ہے؟ ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ملک معاویہ ملک عدود نہیں ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ 30 سالہ خلافت کے بعد ملک عدود نہیں ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ 30 سالہ بھی خلافت ہے، 12 خلفاء بھی ہوں گے، لیکن یہ خاص خلافت ہے، وہ عام خلافت ہے، جس طرح پیر میل شاہ صاحب نے بھی اس کی تقسیم کی ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ لیکن ہم نے ملک عدود کا انکار ہی نہیں کیا۔ اصل اختلاف ہے کیا حضرت معاویہ کی ملوکیت، آپ کا ملک ملک عدود ہے، بات تو یہ ہے۔ تو یہ تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ تم پیر میل شاہ صاحب کی اس کتاب سے یہ بات دکھا سکتے ہو، تو یہ الزام لگا رہے ہو بہتان پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس میں پیر میل شاہ صاحب نے یہ کہاں لکھا ہے کہ ملک معاویہ ملک عدود ہے؟ آپ تو اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جس طرح باقی مورخین نے دیا، مفسرین نے دیا کہ بھئی 30 سالہ کے بعد ملک عدود بھی ہوگا۔ تو اس سے اعلیٰ اور بہترین حدیث جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور ان کے دور میں اسلام کا جو معاملہ ہے وہ بلند رہے گا، اسلام غالب رہے گا۔ ابھی میں میل شاہ صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، یہ دونوں تحریریں پیر میل شاہ صاحب کی ہیں۔ میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو، صرف ملک عدود نظر آیا تو بغلے بجانے لگ گئے۔ اس کو بھی پڑھو جہاں پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 12 خلفاء کی تشریح کی ہے اور حضرت معاویہ کو نائب مصطفیٰ قرار دیا ہے، 12 خلفاء کو نائب مصطفیٰ قرار دیا ہے، ان کی خلافت کو بھی خلافت مصطفیٰ اور نیابت مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ کیا اس کے اندر پیر میل شاہ صاحب حضرت معاویہ کو نائب مصطفیٰ لکھیں، 12 خلفاء کو نائب لکھیں اور یہاں میل شاہ صاحب ملک عدود لکھیں ملک معاویہ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے کر کے اس میں انہوں نے صرف اتنی بات لکھی ہے، خلفائے اربعہ سیدنا حسن علی رضوان کا زمانہ 30 سال ہے جس پر خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا خلافت کو ترک کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ آمرانہ بادشاہ سے بحکم، یعنی حدیث پاک جو ہے میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی، سے بچنا چاہتے تھے۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ پیر میل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام حسن ملک عدود سے بچنا چاہتے تھے، بس اتنی بات ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہا ہے کہ صرف ملوکیت سے بچنا چاہتے تھے، مطلق ملوکیت انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ مطلق ملوکیت غلط نہیں ہو سکتی، یہ حدیث کے اندر ملک کو بھی شام ہے، اور قرآن و سنت کے اندر ملک بادشاہی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی عطا کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو اب دیکھیں پیر میل شاہ صاحب نے مطلق بات کی ہے، یعنی ملک عدود کی بات کی ہے، حضرت معاویہ کا یہاں کوئی اشارہ نہیں۔ ہم اس روایت کا تو انکار ہی نہیں کر رہے، اگرچہ ہمارا نزدیک یہ کمزور ہے باقی روایتوں سے جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور طبرانی کے اندر ہے کہ ملک ہوگا، رحمت ہوگی، لیکن ہم پھر بھی انکار کیوں نہیں کرتے کہ ائمہ دین نے اس کا ذکر کیا، ہم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن یہاں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ ملک معاویہ جو ہے ملک عدود ہو گیا۔ اب یہ بھی پیر میل شاہ صاحب ہیں، یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو۔ یہاں پیر میل شاہ صاحب نے 12 خلفاء والی روایت کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد خلفائے اربعہ ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانہ میں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا۔ اب بتاؤ کیا حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلام کو قیام حاصل نہیں ہوا؟ کوئی ہے مائی کا لال جو ثابت کرے؟ ایک بھی بسندے صحیح روایت لاؤ کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر ملک کا نقصان ہو گیا۔ ایک طرف کہتے ہو کہ جناب امام حسین دین بچانے کے لیے گئے، سارا کچھ قربان کر دیا، امام حسن نے خود امامت دے کے دین کا نقصان کیا، رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ پھر امام جو شیر خدا کے شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کی بربادی دیکھتے رہے، پوری امت دیکھتی رہی۔ یہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی اسلام دوست ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت